میری بیوی نے کہا مارکیٹ سے جا کر سبزی ابزی خرید کر لے آؤ۔ میں بازار گیا، میں مارکیٹ سے سبزی گوشت وغیرہ خریدنے گیا۔ جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے اسی دکان کو، اسی بازار کے اندر ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا ہے۔ برف، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر برف بکتا ہے، یا آئس کریم نہیں، برف کی بڑی بڑی سلی 2 کلو 1 کلو آدمی خریدتا ہے، 2 روپے کلو، 5 روپے کلو، 4 روپے کلو خریدتا ہے ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے۔ برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور اس نے اس کی قیمت لگا رکھی ہے 2 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ آیا سبزی لے کر، ظہر کی نماز پڑھنے جب میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت کم کر دی۔ 2 روپے کلو کوئی نہیں خرید رہا تھا، مہنگے کی وجہ سے اس نے برف کی قیمت کم کر دی، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو، 1 روپے کلو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والے نے اس کی قیمت اور کم کر دی، 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو۔ مغرب کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس نے برف کی قیمت اور کم کر دی، کیونکہ 50 پیسے کلو بھی کوئی خرید نہیں رہا تھا، 25 پیسے کلو، 25 پیسے کلو۔ عشاء کی نماز پڑھا کر جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا برف گھل جائے گا، پگھل جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تم کو 25 پیسے کلو بھی نہیں لینا تو آؤ میرا برف ایسے ہی لے جاؤ، اپنے گھر میں ٹھنڈا پانی کرو اور اپنے بیوی بچوں کو پلا دو، کم سے کم 2-4 دعائیں ان کے منہ سے نکل جائیں گی، میں فری میں برف دے رہا ہوں، فری میں لے جاؤ۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے عشاء کے بعد کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جب میں بستر پر سونے گیا تو میری عادت تھی سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا۔ میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے پھر میں اسی سورت کی اوپر سے گزرنے لگا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام راضی کہتے ہیں کہ آج میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ جس طرح برف گھلتا جاتا ہے، برف پگھلتا جاتا ہے، اس کی قیمت آٹومیٹک کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ برف جیسے جیسے گھلتا جا رہا، پگھلتا جا رہا ہے، 2 روپے کلو سے 1 روپے کلو، 1 روپے کلو سے 50 پیسے کلو، 50 پیسے کلو سے 25 پیسے کلو، اور فرق وقت آتا ہے کہ وہ فری میں لے جاؤ۔ برف گھلتا جا رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، اور برف گھلتا جاتا ہے وہ ختم بھی ہوتا جاتا ہے۔ برف گھلتا جا رہا ہے تو مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے پگھلتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، برف کی طرح اس کی زندگی کھل رہی ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ تو اللہ نے اس لیے زمانے کی قسم کھائی ہے کیونکہ برف گھلتا جاتا ہے، زمانہ بھی 1 سال 2 سال ہوتے ہوتے ہماری عمر کو کم کرتا جاتا ہے۔ اب سنیے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، حقیقت میں کم نہیں ہو رہی ہے، حقیقت میں ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، سب جانتے ہیں ٹھکانہ کیا ہے، قبر۔ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1 سال پہلے کسی نہ کسی کو تو آپ نے مٹی دی ہوگی، قبر میں دفن کیا ہوگا، آج ان کی ہڈیاں سڑ گل گئی ہوں گی۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی تو یہی ہونا ہے۔
کون آدمی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہماری زندگی کم نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگی قبر کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے آپ کو تاریخ دی تھی، 2 سال بعد آج آ رہا ہوں، ہماری باڈی، ہمارا جسم یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ جرجیس 2 سال اپنی قبر کے قریب ہو گیا ہے۔ اچھا، اس سے بھی کھل کر ایک بات اور آگے کہہ دوں، ہم اپنی قبر کے قریب تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں جن میں سے ہمیں کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت، دوسرا جہنم۔ یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ جنت میں جانے والا عمل تو کوئی دکھائی دے نہیں رہا ہے، سوائے اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مرضی کو دخل ہو جائے۔ ورنہ کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کا ہلکا سا نمونہ آپ اس جلسے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دینی بات کہتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اٹھاتے تھے، اڑاتے تھے، ایسے کر دیں گے اتنی دیر میں کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے یا ایسا نہ ہو کہ ہم سن نہ سکیں۔ جرجیس صاحب کے پیچھے پنکھا چل رہا ہے، فین جس کی ہوا لگ رہی ہے ہمیں، اس زمانے میں یہ الیکٹرک فین نہیں تھے، پنکھے نہیں تھے، بیٹریاں نہیں تھیں، کھجور کے پتوں سے ہینڈ فین بنا لیا کرتے تھے، ہاتھ کے پنکھے مسجدوں میں وہ اٹھا کر جھلتے تھے۔ لیکن جب تک اللہ کے رسول اسپیچ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے یا مسجد میں واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ہینڈ فین بھی مسجد سے اٹھاتے نہیں تھے، سخت گرمی کے باوجود اس کو اٹھا کر جھلتے نہیں تھے۔ ایک ہماری حیثیت، ہماری اوقات اور ہمارا دل، ہمارا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورہ عصر کی تلاوت ہو رہی ہے، مولانا چیخ چیخ کر خاموش ہونے کی بارے میں بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں زمین پھٹ نہ جائے، ہم زمین کے اندر سما نہ جائیں۔ اے اللہ، اتنی سی باتوں پر پہلے آگ کے عذاب نازل ہو جایا کرتے تھے، پتھروں کی بارشیں نازل ہو جایا کرتی تھیں۔ اے اللہ تو کیسے رکا ہوا ہے؟ آج ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، شاید یہ ہمارے نبی کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہماری امت کو آگ اور پتھروں کے عذاب سے ہلاک و برباد مت کر۔ یہ ہمارے کلیجے ہیں، ہمارے گردے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہم شور کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث ہلکا ہمارے عمل نہیں دکھائی دے رہے، نہیں دکھائی دے رہے۔ تو 2 ہی ٹھکانے ہیں، ہم اور آپ دونوں ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے کے قریب ہو رہے ہیں۔ مان لیجئے کسی کی زندگی 80 سال ہے اور 50 سال وہ کی عمر ہو چکی ہے، معلوم نہیں ہے اس کو، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اب 30 سال باقی رہ گئے ہیں اس کے، گویا کہ وہ 50 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 30 سال اس کی جنت یا جہنم میں جانے میں رہ گئی ہے، 30 سال اپنی جنت یا جہنم کے قریب ہو گیا۔ جنت میں جانے والے اعمال تو بڑے عجیب ہیں۔ کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟